بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن آدمی کا سب سے پہلا جو محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، وہ نماز کا ہوگا۔ قیامت والے دن کا حساب یہ برحق ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے۔ پھر مختلف احادیث میں اس کی مختلف چیزیں آئی ہیں کہ حساب کتاب کی ابتدا کہاں سے ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ جس آدمی نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے کسی کو، تو اس کو سب سے پہلے لایا جائے گا۔ اور اس روایت میں جو آج ہم نے دیکھی یہ ہے کہ نماز سب سے پہلے آئے گی۔ تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا مطالبہ نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا مطالبہ جان یعنی خون کا ہوگا۔ تو سب سے پہلی جس چیز سے ابتدا کی جائے گی وہ اہم ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق وہ جان کا ہی ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، ظلماً کسی کو انسان کو مار دینا، جان لے لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ یہی ہے، یعنی جن کا بندوں کا آپس میں معاملات ہیں۔ قتل النفس، ایک جان کو مارنا، یہ گویا کہ پورے انسانوں کو مارنا ہے۔ جبکہ اللہ کے معاملات میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک اور کفر۔ لیکن شرک اور کفر والے کا تو حساب ہوگا ہی نہیں قیامت والے دن، یعنی وہ اس سے کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہوگی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یا کوئی معاملات کی معافی تلافی کی کوئی صورت وہ تو ہوگی نہیں، وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جو آدمی کافر ہے اور مشرک ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں، ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ جو حساب ہے یہ تو ایمان والوں کا لیا جائے گا، جو ایمان رکھتے تھے لیکن اس کے بعد اعمال میں کچھ کمی رہی یا کوتاہی رہی، یا پورے بھی رہے لیکن حساب بہرحال دینا پڑے گا۔ ہاں، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کو اعزاز ملنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی محشر کے دن میں جو سارے لوگ پریشان ہوں گے تو بہت سے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس وقت میں عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے شامل فرما لے۔ بہرحال جن کا حساب ہوگا ان میں سے سب سے پہلا حساب فرمایا نماز کا ہے۔ یہ 5 وقت جو نماز فرض انسان کے ذمہ اللہ نے رکھی ہے، مسلمان کے ذمہ، اس کی پوچھ ہوگی کہ یہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک بشرط عقل، آدمی کی عقل اگر برقرار ہے، موجود ہے، تو نماز آدمی کے ذمہ فرض رہتی ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ آدمی سے نماز ساقط ہو جائے۔ اگر یہ نماز کی چھٹی ہو سکتی ہوتی تو سب سے پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب رکھنے والے، آپ نماز چھوڑتے، لیکن ایسا نہیں۔ آپ تو فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے فرمایا کہ جس کا آدمی کی نماز نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت جب خنجر لگا ہے اور شہادت قریب آ گئی ہے تو پھر غشی طاری ہوتی تھی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے، فرماتے تھے مجھے نماز پڑھاؤ۔ یعنی اس درجہ اہتمام رہا نماز کا۔ تو مسلمان ہو اور نماز چھوڑے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے نماز جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ تو گویا کافر ہی ہو گیا۔ وہ تو
اپنے آپ کو اس نے مسلمانوں کی فہرست میں رکھنے کی اسے فکر ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان رہوں، وہ تو اپنے آپ کو کافروں میں شامل کرنے چل پڑا ہے۔ اس لیے قیامت والے دن سب سے پہلا حساب اور محاسبہ جو ہے وہ نماز کی پوچھ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اگر تو فرض پورے ہو گئے، یعنی جتنی فرض نمازیں اس کے ذمے تھیں ہر روز کی 5 نمازیں، اگر تو یہ پوری ہو گئی فبیہا، لیکن اگر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا فضل یا کرم ہوگا کہ کہا جائے گا کہ اس بندے کے پاس دیکھو نفلیں شفلیں ہیں یا نہیں ہیں، تہجد کی نماز ہو گئی، اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، یا اور نوافل، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ نوافل اگر اس کے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو وہ نوافل اس کے پاس ہوں گے تو اللہ کا یہ ایک انعام ہوگا یا فضل ہوگا کہ نفلوں کو فرضوں کے درجے میں شمار کر لو۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ فرض نماز کا اہتمام تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو نوافل کا بھی کچھ نہ کچھ ذخیرہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ لیکن نوافل کی طرف بعد میں جائے آدمی، پہلے اس کو اپنی فرض نمازیں اگر خدا نخواستہ زندگی میں کہیں قضا ہوئی ہیں تو ان کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکر، جو آدمی نماز نہ پڑھ سکے، بھول جائے یا سویا رہے تو اس کو جب یاد آئے تو نماز پڑھے۔ یعنی نماز ایسا فرض ہے کہ جو بھول چوک میں بھی معاف نہیں ہے، حالانکہ بھول چوک امت سے معاف کی گئی، وفی عن امتی الخطأ والنسیان، خطا اور نسیان فرمایا میری امت سے معاف ہے، لیکن معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا۔ وہ جو کام ہے وہ آدمی کے ذمے پھر بھی رہتا ہے، تو نماز کا قضا کرنا، اس کو پڑھنا، یہ آدمی کے ذمے میں رہتا ہے۔ تو جب بھول چوک میں نماز معاف نہیں ہوئی تو جو آدمی نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہوں تو وہ کیسے معاف ہو جائیں گی؟ اس لیے ان کی بھی ادائیگی کا، گزشتہ زندگی میں جتنی نمازیں آدمی کے ذمے ہوں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیت کر کے آدمی کو شروع کر دینے چاہیے۔ اگر نیت کر کے شروع کر دے گا، اگر خدا نخواستہ موت بھی آ گئی اور نمازیں پوری نہیں ہوئی تو حسن نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری کرنے والوں میں شامل فرما لیں گے، اس فہرست میں نام آ جائے گا جو پوری کرنے والا ہے۔ نیت بڑی چیز ہے، نیت کم سے کم آدمی کو ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں جتنی فرض نمازیں میرے ذمے تھی وہ میں نے ادا کرنی ہے، اور ہر نماز کے ساتھ 1 نماز یا 2 نمازیں قضا کرنی شروع کر دے۔ صرف فرض سنتوں کی، نوافل کی قضا نہیں ہے، صرف فرض اور وزر کی قضا ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ لوگوں نے 18 سال، 20 سال، 36 سال کی نمازیں بھی قضا کی ہیں۔ انسان ہمت کر لے، نیت کر لے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔